ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے ایمبیسڈر جناب عبداللہ حسین ہارون مہمان ہیں. ہم نے پہلے وقفے میں کسی کو کال نہیں لی، لیکن اب ہماری لائنز کھلی ہیں. آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کی کالز لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات سفیر صاحب تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں نیو جرسی سے، راغب صاحب. جی راغب صاحب، یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے میرا ایک کامنٹ ہے اور اس کے بعد ایک سوال ہے. جی پہلے تو کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے بھی چینلز میں دیکھتا ہوں، اس میں یہ پروگرام دکھا رہے تھے کہ اسکولوں کے اساتذہ جو ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کس سن میں پیش کی گئی اور کس نے پیش کی. ٹھیک ہے. یعنی یہ اساتذہ کا حال ہے. تو اس کے بعد مطلب فیوچر میں کیا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا یہ قوم کی نیچر ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. سوال تو بڑا سمپل سا ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو. میرا خیال ہے کہ دل کا سوال ہے، بالکل صحیح ہے. اساتذہ کو ایسی معلومات نہ ہوں تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے منسلک رہیں اور آج بھول رہے ہیں کچھ حد تک. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامنٹ پہ یہ بھی ضروری ہے کہنا کہ میری رائے یہ ہے، ناقص رائے ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت کا تعلق اسکولوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بورڈز قائم کرنے چاہیے جیسے اور دنیا میں اٹانومس بورڈز، اور علاقائی اسکولوں میں مختلف باتیں. فرض کیجئے کہ تہذیب کے ایسے کچھ رخ ہیں جو آپ ایک جگہ رہتے ہوئے انہیں استعمال کر سکتے ہیں جو اس وقت نہیں ہوتے. تو بہت زیادہ فیڈرلزم بھی کام نہیں کرتی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں حکومت پہ یہ باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں اپنے بھی محنت کے ذریعے اس پہ یعنی ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بھی اس میں بھرپور حصہ کئی لینا چاہیے. طریقہ کار ہیں ان میں بھی استعمال ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں اسد صاحب ہیں ورجینیا سے. جی اسد، یور آن ایئر. اسد صاحب، یور آن ایئر. ہلو. اچھا، اسد صاحب کی کال تو چلی گئی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کے پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے کیا، اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اف یو کوڈ نیم ٹاپ 3 چیلنجز پاکستان کے لیے آج کے سب سے بڑے کون چیلنجز ہیں؟ پہلے تو معیشت سے منسلک ہے. اگر ہماری معاشی صورتحال سدھرتی ہے تو یہ ایک بہت اہم بنیاد ہے. اور میں نے پہلے ہی بات کیا تھا کہ پاکستان was created to create equal opportunity for the مسلمانان ہند. تو اسی صورتحال پہ اگر معاشی زندگی ہم بہتر کریں تو بہت سے لوگ جو یہاں آئے ہیں یا اور دنیا کی مختلف جگہیں گئے ہیں وہ جاتے نہیں، وہ ملک میں رہ کر یہ ہمارا سرمایہ بنتے ہیں. تو فرسٹ از دی اکنامی. ہم نے معیشت سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیے ہیں. اور اس میں تو کئی وجوہات ہیں. اس میں کرپشن بھی ہیں، اس میں انکریکٹ ایڈمنسٹریٹو سسٹمز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ معیشت. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی معیشت وداؤٹ چیپ سورس آف انرجی چل نہیں سکتی. تو ہمیں انرجی پہ اس وقت ہماری شارٹ فال حالانکہ کہتے ہیں کہ 4000 میگا واٹس پہ ہے یا 6000 میگا واٹس پہ ہے سائزنگ. تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں انرجی کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. چیپ انرجی کی سورسنگ میں ہمیں کئی چیز استعمال کرنے پڑیں گے. ایک ہمارا ونڈ کوریڈور ہے. ہندوستان اس وقت 40,000 میگا واٹ پاکستان کی ٹوٹل پروڈکشن سے 3 گنا زیادہ ونڈ انرجی لے رہی ہے. اور آپ کے بھی ان کے نقش و قدم پہ اگر آپ چلائیں اٹ وڈ بی ویری بینیفیشلی ڈن. آپ کے پاس کوئلہ ہے، آپ کا کوئلہ آپ کو 1 لاکھ میگا واٹ دے سکتا ہے مہینہ 20 سال کے لیے یا 40 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے اگر آپ اس کو فیس کریں. تھر کول جو اس پہ آپ نے اب تک باتیں سنتے رہتے ہوا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ہائیڈرو انرجی ہے. لیکن آج چین میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آلٹرنیٹ انرجی میں یو این میں بھی یہ بہت اس کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ ہر نہر میں کیپسولز ڈال کے وہاں سے آپ اٹھائیں انرجی، جیسے چائنا کر رہی ہے. اس سے آپ کو کم سے کم صرف سرحد کے پہاڑی علاقوں سے 1000-2000 میگا واٹس لوکل یوسیج کے لیے آپ کو آسانی سے آ جائے گا.
اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سولر انرجی کی تو کچھ کام ہی نہیں ہوا ہے. اب آپ کے پاس اتنے بڑے ادارے ہیں جو جیسے اٹامی سلسلے میں آپ نے استعمال کیے, وہی لوگوں کو بٹھا کر انہیں آپ چیلنج دیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کر کے سولر پینلز اس پہ ہر ایک چیز پہ آپ توجہ دینی شروع کریں, اور اس پہ ہم پوری کوشش لگا کر آگے بڑھیں. گیس تو ہے جہاں تک ایکسپورٹ, اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا, نو نیشن کین سروائیو وداؤٹ انرجی. لہٰذا جب ہمیں کہا جاتا ہے آپ ایران سے انرجی نہیں لے سکتے, اگر ایران ہمارا چیپ سورس ہے انرجی کا, تو ہمیں اپنی قومی ضرورت کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے. تو دوسری بات یہ, تیسری بات جس میں میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے اور اس میں توجہ نہیں دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے سلسلے کو اتنا منظم کریں, اتنا بہتر کریں, اور اس میں صرف تعلیم نہیں, ساری انسٹیٹیوشنل میک اپس میں. اس وقت پاکستان میں فوج کے علاوہ ایک ہی ادارہ ہے جو ادارہ کے طور پہ چل رہا ہے. اب کچھ کورٹس بھی آنی شروع ہو رہی ہیں آگے. اسی طریقے سے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, تو یہ انسٹیٹیوشنز کو اگر ہم دوبارہ حیثیت دینا شروع کریں اور انہیں ترقی دینا شروع کریں, دیٹ از دا تھرڈ تھنگ دیٹ وی مسٹ ری انسٹیٹیوشنلائز ود ایجوکیشن ایز اے پرائیورٹی. ویسے تو اب ہزار باتیں اور ہو سکتی, لیکن تین آپ نے مانگی, ان تین پہ ترجیح. بالکل ٹھیک ہے. سرفراز صاحب ہیں کینیڈا سے. جی سرفراز صاحب, یور آن ایئر. ہیلو سرفراز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاٹھک صاحب, سب سے پہلے آپ کو اور ہارون صاحب کو 23 مارچ کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. اور آپ کا پروگرام, آپ یقین کیجئے, ایک ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہارون صاحب سے ہے, ابھی کامنٹس دیکھ رہے تھے کہ ہم یہ کریں, ہم وہ کریں, ہمارے پاس کوئلہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. آخر ایک بات بتائیے کہ یہ 64 سال میں آ کے کون کرے گا؟ مجھ کو ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب شروع میں پاکستان بنا تھا تو اس وقت میرا خیال ڈالر 7 روپے یا 8 روپے کا تھا, اور شکر جو ہے وہ 2 آنے یا 1 آنے کلو ملا کرتی تھی. آپ یہ ریئلائز کیجئے ہارون صاحب کہ دن با دن پاکستان کی حالت جو ہے وہ کولمبیا سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے ہمارے پاس, وہ بھی ہے, بہت کچھ ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس, لیکن آج یہ بتا دیجئے پاکستانی قوم کو کہ یہ سب کچھ کون آ کے کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی سر. جو بات آپ نے کی بالکل درست ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی 47 سے لے کر تقریباً 65 تک ایک ورلڈ بینک کے کہنا تھا کہ دس از دا موسٹ پروگریسو نیشن ان دا ورلڈ اکنامکلی, اور ہم ماڈل تھے جو ساؤتھ کوریا وغیرہ آتے تھے یہاں, 5 ایئر پلان ہم سے لیتے تھے. جی. اور آپ دیکھیں جدھر بھی گئے, پی آئی نے 6 یا 7 نیشنل آئی لائنز قائم کیے, ہوٹلز پوری لگی مڈل ایسٹ میں کراچی کے تھرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد کی کہ اب ان کا کہنا درست ہے کہ کون کرے گا. یہ میں اس میں نہیں جاتا کس نے نہیں کیا, لیکن کون. میں پہلے ایک معذرت سے بات کر لوں کہ میں کوئی سیاسی صورتحال کا حصہ نہیں, اس لیے کیونکہ میں نے تو بہت پہلے اپنے آپ کو الگ کر کے میں اپنے سوشل ورک میں پچھلے 20 سال سے مبتلا تھا, اس سے پہلے سیاست میں رہا. تو میں نے دیکھا کہ کوئی کرنے کچھ نہیں دیتا. بالکل درست آپ کا کہنا. لیکن اب کون کرے گا؟ حکومتیں آپ نے لانی ہے. اب انتخابات بار بار ہو رہی ہیں تو عوام کو بھی تو کچھ حصہ لینا پڑے گا نا. کینیڈی صاحب نے کہا تھا, ڈونٹ آسک واٹ the nation can do for you, ask what you can do for the nation. جب ہم خود بھی اپنے آپ کو منظم کر کے, what are rights, what is the law, the law is the common contract, rights are how you protect yourself with that. تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک ووٹ دے کے ہم سمجھتے ہیں 5 سال بعد دیکھیں گے, that's not enough. We must keep concurrent with the judiciary, we must keep concurrent with making sure our rights reach us. ہمیں یہ کرنا ہے. میں, آپ یہ شاید معلوم ہوگا آپ کو, آئی ایم ناٹ اے ممبر آف اینی پارٹی, اور بلکہ یہاں امریکہ آنے کی وجہ صرف یہ تھی, میں نے انکار شروع سے کیا تھا. مجھے جب کہا گیا کہ بہت برے حال ہیں, آپ جائیں کچھ اسے سنبھالنے کی کوشش کریں, تو میں نے پھر اپنے قوم کے لیے ریٹائرمنٹ سے نکل کر میں نے کوشش کی کہ میں یہاں آ کر کوئی خدمات انجام دے سکوں. ویسے
بہت سے لوگ اور ایسے ہیں، اور ابھی بھی میں نے حکومت کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھے واپس آنے دیں، کیونکہ اب صورتحال پاکستان میں بہت مصیبت کن ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے جو محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. اور I do intend to go back and I am trying to complete everything I have to do here to go back. تو شاید یہ بھی جواب ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے فارغ کیا جائے کہ میں واپس جا کر وہاں. یہاں اتفاق سے 4 سال تقریباً ہونے آ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے بہت ہی سنبھالا ہوا ہے، اور یہاں بہت سی اچیومنٹس ہوئی ہیں، ان پہ بعد میں بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے، بالکل جی. بٹ ہمیں سب مل کے کرنا ہے. آپ نے بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے بھی وہاں ٹھیک بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس.